الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الماکرین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن مجید میں سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے ضمن میں مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ہجرت کے واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کرنا چاہی، ہجرت کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت وہ لوگ جو کافر تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تدبیریں کرنے لگے، اور ابھی آپ نے ہجرت فرمانے سے پہلے کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دینے کے بارے میں سوچتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے اس کو بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اے میرے پیغمبر اس وقت کو یاد کریں کہ جب کافر آپ کے خلاف تدبیریں بنا رہے تھے، جب کافر آپ کے خلاف فریب بنا رہے تھے، فریب کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ لیُثبِتُوک، کہ وہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک، یا وہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالیں، او یخرجوک، یا وہ آپ کو اپنے وطن مکہ سے جلا وطن کر دیں، وطن سے دیس نکالا دے دیں، دیس سے نکال دیں، حضور کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیں۔ یہ کافر تدبیریں کر رہے تھے، یہ کافر تدبیریں بنا رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے معاملے کو اپنی
کرسی پر بیٹھ کر، اپنے عرش پر بیٹھ کر اس سارے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوٹ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیغمبر کو وہ وقت یاد کروایا کہ پیغمبر ایک وقت تھا جب آپ کے پاس صحابہ زیادہ نہیں تھے، ایک وقت تھا جب آپ کے پاس قوت زیادہ نہیں تھی، اے پیغمبر ایک وقت تھا جب آپ کے پاس زیادہ آرمی، زیادہ لشکر نہیں تھا، اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب کافر آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ ہم آپ کو یا تو قتل کر ڈالیں، یا آپ کو قید کر ڈالیں، یا آپ کو دیش سے نکال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اے پیغمبر آپ کی مدد فرمائی اور کافروں کے سارے فریب، سارے پروپیگنڈے ختم کر ڈالے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی ان کے خلاف تدبیر فرما رہے تھے۔ وہ اپنی چال چل رہے تھے، اللہ اپنے طریقے سے کام کو چلا رہے تھے، وہ اپنے طریقے سے سوچ رہے تھے، اللہ کا اپنا ایک حکم نامہ تھا جو اللہ نے جاری فرمانا تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں واللہ خیر الماکرین، اور دنیا والو جہان کا بادشاہ میں ہوں، اس کائنات کو بنانے والا میں ہوں، اس کائنات کے اوپر قبضہ میرا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ساری کائنات میری ہے، اس ساری کائنات کا قادر میں ہوں، خالق میں ہوں، اس کائنات کا مالک میں ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، کافر جو بھی تدبیریں کرتے رہے حضور کے خلاف، لیکن میں جو ان کے خلاف چال چلوں گا، میں جو ان کے خلاف اپنا حکم نامہ جاری کروں گا، وہ میرا حکم نامہ بہترین ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں، اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا کہ اے میرے پیغمبر آپ ہجرت کر کے مکے کو چھوڑ کر مدینے میں چلے جائیں، مکہ کو چھوڑ کر مدینے میں چلے جائیں، مدینے میں جا کر میرے بندوں کو، مدینے والوں کو اللہ کا نام سنائیں، اللہ کے کلمات سنائیں، اللہ کے احکامات سنائیں، اللہ کی دعوت دیں، اللہ کی شان ان کے سامنے بیان کریں۔ مدینے والے آپ کی بات کو مان کر اللہ کے نبی آپ کی تائید بھی کریں گے، آپ کی نصرت بھی کریں گے، آپ کی حمایت بھی کریں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا، اور ہجرت ماہ سفر المظفر کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کو شروع فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ سفر المظفر کے مہینے میں، ماہ سفر المظفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری 10 دنوں میں ہجرت فرمائی، اور حضور نے اپنے آبائی وطن مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ میرے بھائی، اپنا دیش سبھی کو اچھا لگتا ہے، اپنا دیش، اپنا وطن، اپنا علاقہ، اپنا گھر سبھی کو پیارا لگتا ہے، جہاں پر انسان پیدا ہوتا ہے، جہاں پر انسان نے آنکھیں کھولی ہوتی ہیں، جہاں پر انسان نے بچپن گزارا ہوتا ہے، جہاں پر انسان نے کھیلیں کھیلی ہوتی ہیں، جہاں پر انسان بیٹھا ہوتا ہے، وہ اپنا وطن، اپنا علاقہ اور اپنا گھر ہوتا ہے۔ انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اس سے پیار ہوتا ہے، انسان اپنے علاقے کو کبھی نہیں چھوڑتا، چاہے جتنا بھی انسان کو پیسے کی لالچ دی جائے، انسان کو گاڑیوں کی لالچ دی جائے، لیکن انسان کو فطری طور پر اپنے علاقے سے محبت ہوتی ہے، انسان اپنا علاقہ نہیں چھوڑتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ والوں نے، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے، جو حضور کے دشمن بن گئے، جنہوں نے حضور کے خلاف پروپیگنڈے شروع کر دیے، جنہوں نے حضور کے خلاف محاذ جاری کر دیے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زندگی تنگ کرنے کی کوششیں جاری کر دی،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح تکلیفیں دیں، انہوں نے حضور کو مجبور کر دیا کہ حضور مکہ کو چھوڑ کر، بیت اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت فرما لیں۔ تو اس مہینے صفر المظفر کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت جیسا ایک بہترین عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا۔ مکہ کو چھوڑتے وقت ہادی برحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں پرنم تھی، آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، آنسو بہہ رہے تھے، آنکھیں اشکبار تھی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کو مکہ بڑا محبت والا شہر، اللہ کے نبی کو مکے سے بڑی محبت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف دیکھتے اور یہ ارشاد فرماتے، اے میرے اللہ کے گھر، اے بیت اللہ، اے خانہ کعبہ، میرا دل نہیں کرتا تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں، میرا دل نہیں کرتا تجھ سے دور ہو جاؤں، تیرے پاس نہ رہوں، میرا دل نہیں کرتا کہ میں تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں، لیکن کیا کروں؟ اس مکہ کے رہنے والے ابو جہل، بڑے بڑے سردار مجھے تیرے گھر، اللہ کے گھر کے پاس رہنے نہیں دیتے، مجھے اللہ کے گھر میں عبادت نہیں کرنے دیتے، مجھے اللہ کا نام لینے نہیں دیتے، اس لیے میری مجبوری ہے کہ میں مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں چلا جاؤں، مدینہ میں چلا جاؤں۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کے نام کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا اور مدینے میں ہجرت کی۔ اور میرے بھائی، یہاں پر میں آپ کو ایک نکتہ بتاتا چلوں، دنیا کے اندر اصل دولت جو ہے وہ دین کی محبت ہے۔ وطن، علاقہ، گھر بار، سب کچھ اگر انسان کا ختم ہو جائے، لیکن اگر انسان کے پاس اس کا دین باقی بچ جائے، اس کا دین محفوظ رہ جائے، تو میرے بھائی وہ انسان کامیاب ہو گیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن جنت میں داخل فرمائیں گے، جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہی تو بات تھی کہ جس کی وجہ سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی خاطر اپنی اولاد کو قربان کیا، دین کی خاطر مکہ کو چھوڑا، دین کی خاطر سب کچھ چھوڑا۔ کیوں؟ وطن چھوڑنا بھی عین عبادت ہے۔ اسی لیے صحابہ نے دین کی خاطر اپنا وطن بھی چھوڑا، اپنے گھر بھی چھوڑے، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے نبی کے حکم کو مانا کہ اللہ کے نبی جیسے آپ ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ جائیں گے، ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے مدینے آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت کے معنی کیا ہیں؟ تو لفظ ہجرت کے لغوی معنی یہ ہے کہ انسان، بندہ اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں جا کر قیام پذیر ہو جائے، اس کو لفظ ہجرت کے یہ لفظی معنی ہیں۔ اور شریعت کی زبان میں جو اس کے اصطلاحی معنی ہے، شریعت کی زبان میں ہجرت سے مراد خدا اور رسول کی خوشنودی اور رضا کی خاطر انسان اپنے علاقے کو چھوڑ کر کسی ایسے علاقے کو اپنا وطن بنا لے جہاں پر اللہ کے نام کو بلند کرنا عام ہو، جہاں پر اللہ کا نام لینا آسان ہو، جہاں پر اللہ کی عبادت کرنا آسان ہو، جہاں پر اللہ کے نبی کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو، وہاں پر جا کر رہنا شروع کر دینا، یہ ہجرت کے اصطلاحی معنی ہے۔ یہ اسلام کی اصطلاح میں ہجرت اس کو کہتے ہیں کہ انسان اس علاقے کو چھوڑ دے جہاں پر اللہ کے نام لینے پر پابندی ہو، نمازیں پڑھنے پر پابندی ہو، زکوٰۃ دینے پر پابندی ہو، اچھے کام کرنے پر تمہیں مارا جائے، اس علاقے کو چھوڑ کر اس علاقے میں چلے جانا جہاں پر اللہ کے نام لینے پر تمہیں کوئی زیادتی نہیں کی جاتی، یا تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جاتا، یا تمہارے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا جاتا، اس کو اصطلاحی میں ہجرت کہتے ہیں۔ یہ ہے ہجرت کا اصطلاحی معنی۔ اب بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہجرت کے لیے جہاں پر ہجرت کی ہو
کیا وہ اسلامی ریاست ہے جہاں پر ہجرت کی ہے، یا وہاں پر کوئی اور طرح کی کافر حکومت ہے؟ تو اب اس کے بارے میں علماء نے یہ کہا ہے کہ ہجرت جہاں پر بھی کی جائے وہاں پر یہ صورتحال ہونی چاہیے کہ انسان جہاں پر ہجرت کرتا ہے وہ جگہ جہاں پر اس نے ہجرت کرنی ہے اس جگہ پر اللہ کے نام لینے پر تم پر کوئی ظلم و تشدد نہ کیا جا سکے، تم پر کسی بھی طرح کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے، تو وہاں پر ہجرت کرنا یہ ایک اچھی بات ہے۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، نبیوں نے ہجرت فرمائی، اصحاب محمد نے ہجرت فرمائی، اور آج بھی جہاں پر اللہ کا نام لینے پر تم پر ظلم کیا جائے، دین پر عمل کرنے سے تمہیں روکا جائے، وہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ پر جانا ہر بندے پر فرض ہو جاتا ہے جو اللہ کے نام کو بلند کرنا چاہتا ہے، جو نبی کے احکامات پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ ہے ہجرت کے معنی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہجرت کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہجرت کی فضیلت کو واضح فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ بے شک وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے رسولوں کو ان کی بات ماننے سے انکار کیا۔ قالوا فیم کنتم، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں تمہیں کس چیز نے روکا ہجرت کرنے سے؟ تو وہ آگے سے یہ قرآن پورا اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے، پورا نقشہ بیان کر رہا ہے۔ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اے فرشتو، ہم زمین میں کمزور تھے، ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، ہمارے پاس قوت نہیں تھی، ہمارے پاس فوج نہیں تھی کہ ہم دوسروں کا مقابلہ کرتے، ہم زمین میں کمزور تھے، اس لیے ہم نے ہجرت نہیں کی۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، یہ فرشتے اور انسان کے درمیان جو پیچھے ہجرت سے پیچھے رہ گئے ان کے درمیان اللہ نے ایک فرشتے ان کو کہیں گے جب ان کی جان نکالتے ہیں، یہ مکالمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس کی طرف ہجرت کر جاتے۔ اگر یہاں پر تمہیں اللہ کا نام لینے سے روکا جاتا تھا تو تم کسی اور جگہ چلے جاتے جہاں پر تم آزادی کے ساتھ اللہ کا نام لے سکتے۔ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم، اللہ کے قرآن نے واضح فرما دیا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ برا ٹھکانہ ہے، یہ جہنم برائیوں کی جگہ ہے، یہ برا ٹھکانہ ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اب اللہ نے کچھ لوگوں کے بارے میں استثناء کیا، کچھ لوگوں کو رعایت دی کہ وہ لوگ جو کمزور ہیں، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، کمزور ہیں، یا پھر عورتیں یا پھر بچے، لا یستطیعون حیلہ، اللہ نے مکمل بیان کیا ہے، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، کہ وہ راستہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے یا راستے سے ناواقفیت ہے، ولا یہتدون سبیلا، کہ وہ راستے کو جانتے نہیں ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، کہ وہ لوگ شاید کہ اللہ ان کو معاف فرما دے، قریب ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ بہت ہی زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ آگے اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، یہ ہجرت کرنے والوں کے فضائل اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، اللہ قرآن پاک کے اندر ان کو بیان فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد، اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، اللہ کی کشادہ زمین میں چلتے ہیں، اللہ کی کشادہ زمین میں ہجرت کرتے ہیں،
ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں نکلے اپنے گھروں سے ہجرت کرتے ہوئے، ثم یدرکہ الموت، پھر ان کو موت نے پا لیا، پھر ان پر موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، پھر اللہ کا ان پر اجر دینا واقع ہے، اللہ کا ان کو اجر دینا لازم ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائی، یہ ہے فضیلت جس کو اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جو میرا بندہ میرے دین کو بچانے کی خاطر، میرے دین پر عمل کرنے کی خاطر، میرے دین کو پھیلانے کی خاطر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، میں اللہ اس کے ذمہ، میرے اوپر ذمہ ہے کہ میں اس کو پورا پورا اجر عطا کروں۔ تو میرے بھائی، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے اپنی تفسیر میں ان آیات کی تشریح اس طرح بیان فرمائی کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے مسلمان مکہ میں رہ پڑے، مکہ میں باقی رہ گئے، انہوں نے مدینہ کی ہجرت نہ کی، حالانکہ وہ ہجرت کی استطاعت رکھتے تھے، ہجرت کی وہ طاقت رکھتے تھے، تو میرے بھائی انہوں نے ہجرت نہیں کی، اللہ نے ان کی مذمت کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہجرت کی فضیلت کو بیان فرمایا، مہاجرین کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھیں گے، وہی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کی رحمت کے امیدوار بننے والے ہیں، جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو میرے راستے میں ایمان بھی لے کر آئے، میرے راستے میں ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنا مال بھی پیش کیا، اپنی جانیں بھی پیش کی، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کے درجے بہت بلند ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر اعلان کر دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے راستے میں جہاد کیا، میرے راستے میں ہجرتیں کی، میرے راستے میں اپنے بیوی بچے قربان کیے، اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، جو میرے بندے میرے راستے میں اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلتے ہیں، پھر ان کے اوپر فقد وقع اجرہ علی اللہ، کہ ان کے اوپر موسم یدرکہ الموت، پھر ان کو موت نے پا لیا، موت آ پہنچی، موت کا وقت آ گیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ کے ذمے ان کا اجر ہے، قیامت والے دن اللہ ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ہے میرے بھائی مہاجرین کی فضیلت جو اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہجرت کی فضیلت کو الگ بیان فرمایا، مہاجرین کی فضیلت کو الگ بیان فرمایا۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الہجرت تہدم ما کان قبلہا، کہ ہجرت وہ ہے کہ جو انسان کے اس سے ہجرت کرنے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان سب کو ہجرت کرنا، ہجرت کی وجہ سے سب گناہ اللہ ختم فرما دیتے ہیں۔ یہ ہجرت کی فضیلت ہے میرے بھائی، ہجرت کی فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ نے ان لوگوں کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کو مان کر ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کی، جنہوں نے من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اللہ فرماتے ہیں لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ،
ہم ان کو یقیناً دنیا میں بھی بہترین ٹھکانہ عطا فرمائیں گے اور آخرت تو ان کے لیے بہت ہی زیادہ ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ اس چیز کو جان جائیں۔ میرے بھائی، یہ ہجرت کرنا یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا اور بتایا کہ بھائی میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اپنوں نے ماننے سے انکار کر دیا، باپ نے انکار کر دیا، ماں نے انکار کر دیا، علاقے والوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عراقی وطن، عراق میں رہتے تھے، اس وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو کہا کہ اے فرعون میری بات کو مان لے، اپنی رب ہونے کا جو تو نے دعویٰ کیا اس سے پیچھے ہٹ جا، اللہ کو رب مان، تو رب نہیں ہے، اللہ کو رب مان، اللہ کے حکموں کے اوپر اپنی زندگی گزار۔ اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر مصر کو چھوڑا اور اپنے علاقے کی طرف ہجرت فرمائی۔ اور پھر میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر اپنے صحابہ کو لے کر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اسی طرح میرے بھائی ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت جندب بن حمزہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب انہوں نے یہ آیات کریمہ ان الذین توفاہم الملائکہ سنی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میرے بچوں، اب یہ آیات کریمہ نازل ہو چکی ہیں، اب میں مکہ میں نہیں رہ سکتا، اگرچہ میں مریض ہوں، بیمار ہوں، لیکن مجھے جیسے کیسے بھی کرو مجھے مکہ سے مدینہ کی طرف لے کر چلو۔ میں اب ان آیات کریمہ کے نازل ہونے کے بعد مکہ میں ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا۔ اب بیٹوں نے باپ کی بات کو مانا، باپ کو چارپائی پہ لٹا کر چارپائی کو اٹھایا اور لے کر مدینے کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ راستہ چلتے رہے، جب مقام تیغم کی منزل پر پہنچے تو ان کی حضرت جندب بن حمزہ کی روح پرواز کر گئی۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ واقعہ سنا کہ میرا ایک صحابی ہجرت کر کے آ رہا تھا، اگرچہ وہ بیمار تھا اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، تو آقا علیہ السلام بڑے متاثر ہوئے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کا اظہار فرمایا۔ مالک کائنات کی طرف سے یہ آیات نازل ہو گئی۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہ آیات نازل کر دی، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اللہ کا حکم ماننے کے لیے ہجرت کرتے ہیں، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں ہجرت کرتے ہوئے، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پھر ان کو موت پہنچ جاتی ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے ذمے ہے ان کا اجر، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اب صحابہ نے ہجرت کس طرح کی؟ جب قریش مکہ نے حضور اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ہر طرح کی تکالیف حضور اور حضور کے صحابہ کو دی، ہر طرح سے ظلم و ستم کیا، تو بہت سے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ کے نبی نے ان کو چوری چھپے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانے کا حکم دے دیا کہ تم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے جاؤ۔ اب پیچھے چند صحابہ کرام رہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چند بیمار صحابہ یہ پیچھے مکہ میں تھے۔
حضرت ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت چاہی تو اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اے صدیق ان قریب اللہ مجھے بھی ہجرت کا حکم دے دے گا، پھر ہم اکٹھے سفر کریں گے، پھر ہم اکٹھے مدینے میں جائیں گے۔ اور یہ ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم سنتے ہی صحابہ کرام نے ہجرت کرنا شروع کر دیا، اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی حضرت ابو سلمہ نے ہجرت فرمائی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو سلمہ اور ان کی بیوی اور بچہ جب انہوں نے ہجرت کے ارادے سے مکہ کو چھوڑ کر مدینے کی طرف جانے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے اپنی بیوی کو اونٹ کے اوپر سوار کیا۔ اب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی رشتہ دار آ گئے، اور ام سلمہ جو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور امت کی ماں بنی، ان کے رشتہ دار بھی آ گئے۔ وہ آئے اور آ کر حضرت ام سلمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ساتھ لیا اور لے کر چلے گئے کہ یہ ہماری بیٹی ہے، ہم اس کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ اب رہ گیا بیٹا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور یہ بیٹا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جو خاندان والے تھے بیٹا وہ لے گئے۔ اب بیٹا وہ لے گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بچہ تو ہمارے خاندان کی نشانی ہے، یہ بچہ تو ہمارے خاندان کی نشانی ہے، اس لیے یہ بچہ ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اکیلے وہاں سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے خاندان والے اپنے گھر میرے گھر میں لے آئے، وہاں پر میں 1 سال روتی رہی، بچے کے غم میں خامد کے غم میں روتی رہی۔ 1 سال کے بعد میرے ایک چچا زاد بھائی کو مجھ پر ترس آیا، میری حالت پر اس کو ترس آیا، تو وہ جا کر میرے بچے کو بھی لے کر آیا اور مجھے مدینے کی طرف جانے کی اجازت بھی دی۔ اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے بچے کو لے کر مدینہ کی طرف جا رہی تھی، راستے میں ایک جگہ حضرت عثمان بن طلحہ یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت بغیر کسی ڈر کے مدینہ کی طرف جا رہی ہے، تو انہوں نے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی ہے یا نہیں؟ تو حضرت ام سلمہ نے جو بعد میں حضور کی بیوی بنی، امت کی ماں بنی، کیا عظیم جواب دیا، فرمانے لگی لا واللہ الا اللہ و بنی ھذا، فرماتی ہیں نہیں نہیں اللہ کی قسم میرے ساتھ کوئی نہیں، ہاں مگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے یا پھر میرا بیٹا ہے، یا پھر اللہ ہے یا پھر میرا بیٹا میرے ساتھ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان سے بھرا ہوا یہ جواب سن کر حضرت عثمان بن طلحہ کا دل بھر آیا، اور انہوں نے اپنے اونٹ کو نیچے بٹھایا، حضرت ام سلمہ کو سوار کیا اور ان کو لے کر مدینہ میں آ گئے۔ اسی طرح میرے بھائی ایک اور صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا تو مشرکین مکہ نے آ کر ان کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ اے صہیب جب تو مکہ میں آیا تھا تب تو غریب تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، تو مفلس تھا، غریب تھا، تیرے پاس مال نہیں تھا، اب تو مالدار ہے، اب تو ہجرت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مال ہمیں دے دے، تب تو ہجرت کر سکتا ہے، تب جانے کی اجازت ہوگی۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان قریش مکہ کو کہا کہ اگر میں سارا مال تمہیں دے دوں تو مجھے جانے کی اجازت مل جائے گی؟ وہ کہنے لگے جی ہاں، اگر آپ سارا مال ہمیں دے دیں تو آپ کو جانے کی اجازت مل جائے گی۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سارا مال ان کو دیا اور مدینے کی طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہجرت فرمائی۔
اب یہ سارا واقعہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صہیب نے ایک اچھی تجارت کی ہے، صہیب نے اپنی تجارت میں نفع کمایا ہے کہ جو اپنے دین کو بچایا، اپنے مال کو چھوڑ دیا، صہیب نے یہ ایک اچھا کام کیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائی دو اور صحابی رسول حضرت عیاش اور حشام رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فاروق اعظم کے ساتھ ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اب حضرت عیاش یہ تو مدینے میں پہنچ گئے اور حضرت حشام بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین مکہ کے ہاتھ میں آ گئے، پکڑے گئے، انہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا۔ اب حضرت عیاش مدینہ میں پہنچ چکے تھے، ابو جہل ان کا پیچھا کرتے کرتے مدینہ میں پہنچا، اور مدینے میں پہنچ کر اس نے حضرت عیاش رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے ایک مکارانہ چال چلی اور کہا کہ اے عیاش، تیری والدہ سخت بیمار ہیں اور تو یہاں مدینہ میں آ گیا ہے، میں پیغام لے کر آیا ہوں، تم میرے ساتھ چلو، تیری والدہ بہت بیمار ہیں، موت کا وقت ان کا قریب آ پہنچا ہے، تو مدینہ میں ہے، تیری والدہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت عیاش رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی باتوں میں آ گئے اور ان کے ساتھ چل پڑے۔ جب آدھا راستہ ہوا تو ابو جہل نے آپ کے بازوؤں کو باندھ دیا۔ حضرت عیاش سمجھ گئے کہ میں ان کے ہتھے چڑھ چکا ہوں، مجھے انہوں نے اب گرفتار کر لیا ہے، اور یہ وہ صحابی رسول تھے حضرت عیاش کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں نماز قنوت پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز قنوت پڑھ کے ان کے لیے رہائی کی دعائیں کیے کرتے تھے کہ اے اللہ عیاش کو رہائی عطا فرما دے۔ اور پھر ایک دن وہ آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی دعا قبول ہوئی اور حضرت عیاش کو اللہ نے رہائی عطا فرمائی۔ میرے بھائی ایسے بہت سے صحابہ کرام کے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کے حکم کو مانا اور اس کے حکم کو لے کر ہجرت فرمائی اور اللہ کے حکم کو لے کر ہجرت کرتے رہے۔ تو اب میرے بھائی جب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اور یہ صورتحال جب مکہ کے بڑے بڑے مشرک سرداروں نے دیکھی تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ سارے لوگ یہاں سے مدینہ میں جا رہے ہیں اور یہ وہاں جا کر مضبوط ہو جائیں گے اور ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ تو اب مشرکین نے اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے ایک میٹنگ بلائی، دار الندوہ میں وہ سب لوگ جمع ہو گئے۔ وہاں پر جمع ہو کر انہوں نے یہ اہم فیصلہ کرنا تھا کہ اب اس صورتحال کو کیسے روکا جائے۔ اب وہاں پر بڑے بڑے سردار آ گئے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سب آ گئے۔ اب اس پر بات ہونا شروع ہوئی، اور اسی دوران شیطان ملعون بھی ایک شیخ کی بزرگ کی شکل میں وہاں پر موجود آ گیا۔ اب میٹنگ شروع ہو گئی کہ اب مسلمانوں کو کیسے روکا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ختم کیا جائے، نعوذ باللہ۔ ایک نے کہا کہ ان کو وطن جلا وطن کر دیتے ہیں، وطن سے نکال دیتے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ تیری تجویز بھی غلط ہے، کیا تم لوگ جانتے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شیریں کلام ہیں، ان کا کلام کتنا میٹھا ہے، ہم ان کو ان کے وطن سے نکالیں گے تو یہ دور جا کر جس وطن میں جائیں گے وہاں پر جا کر اپنے زبان کے جادو سے نعوذ باللہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیں گے، اور وہ لوگ آ کر تم پر حملہ کریں گے۔ اب یہ تجویز رد کر دی گئی۔ اب ایک سردار اٹھا، اس نے کہا کہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ ان کے نعوذ باللہ ہاتھ پاؤں بیڑیوں سے باندھ کر ان کو کسی کمرے میں بند کر دیتے ہیں، یہ خود ہی نعوذ باللہ بھوک سے اللہ کے نبی فوت ہو جائیں گے۔
شیطان نے اس بات کا بھی رد کیا، شیطان نے کہا کہ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ ان کے چاہنے والے ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کے چاہنے والے ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، تم ان کو اگر بند بھی کرو گے، ان کے چاہنے والے ان کی خوشبو لے کر اپنی جانیں تو قربان کریں گے، لیکن اپنے پیغمبر کو مکان میں بند نہیں ہونے دیں گے، وہ چھڑا کر لے جائیں گے۔ اب ابو جہل اٹھا اور اپنی تجویز پیش کی۔ اس نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تمام سرداران، تمام قبائل کے نوجوان لڑکوں کو، نوجوان مردوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار دی جائے، اور وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے، محمد الرسول اللہ کے مکان کے باہر کھڑے ہو جائیں۔ رات کا وقت ہوگا جب کھڑے ہو جائیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے گھر سے باہر نکلے تو ایک بار حملہ کر کے حضور کو نعوذ باللہ ختم کر دیں، قتل کر دیں۔ اب یہ مشورہ جب ہوا تو شیطان نے جب یہ تجویز سنی تو کہنے لگا یہ بات مناسب ہے، یہ بات مناسب ہے۔ اور میرے بھائی اسی بات کو، کافروں کی اسی چال کو اللہ نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب وہ کافر مشورے کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، کہ حضور کو قید کر دیں، او يَقْتُلُوكَ، قتل کر دیں، او يُخْرِجُوكَ، یا دیس نکالا دے دے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیریں فرما رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب مشرکین مکہ نے یہ منصوبہ تیار کر لیا کہ حضور کو کس طرح نعوذ باللہ ختم کرنا ہے۔ اب ایک طرف شیطان کا منصوبہ ہے اور دوسری طرف میرے اللہ کا منصوبہ ہے۔ ایک طرف شیطان کی میٹنگ ہے، شیطان نے میٹنگ کی ہے کہ حضور کو ختم کیسے کرنا ہے، ایک طرف میرے اللہ نے یہ اپنا حکم نامہ جاری کیا ہے کہ میں نے اپنے پیغمبر کو اس طرح بچانا ہے، میں نے اپنے پیغمبر کی حفاظت اس طرح کرنی ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان بدبخت کافروں کے ارادوں سے اللہ کے نبی کو مطلع کر دیا۔ اب مشرکین مکہ کے 100 نوجوانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلواریں تھیں، وہ تلواریں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے وہاں پر موجود تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں عبادت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صادق اور امین تھے، اس وقت بھی ان کافر جو آپ کے دشمن بن کے آپ کے گھر کے باہر کھڑے تھے، اللہ کے نبی ان کی امانتوں کی فکر کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی کے دل میں فکر ان کی امانتوں کی تھی۔ حضرت علی کو بلایا، فرمایا علی یہ امانتیں ان کو دے کر میرے پیچھے پیچھے مدینہ میں پہنچ جانا۔ اب حضرت علی نے سوال کیا، اللہ کے نبی باہر دشمن آپ کے لیے کھڑا ہے، آپ ان کے گھراؤ سے کیسے نکلیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے میرا رب لے کر جائے گا۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی کی لی اور اس کے اوپر سورہ یاسین کی شروع والی آیات پڑھ کے فہم لا یبصرون تک پڑھا اور مٹی کے اوپر پھونک مار کے ان کی طرف مٹی پھینک دی۔ اب مٹی تو میرے نبی نے پھینکی، اس مٹی کے پھینکنے سے یہ ہوا کہ ان سب کی آنکھوں میں وہ مٹی چلے گی، وہ آپس میں لڑنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خیریت کے ساتھ نکل کر مدینہ میں پہنچ گئے، مدینہ میں پہنچ گئے۔ اب کافر حضور کے گھر کے باہر محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ساری رات کھڑے رہے۔ جب صبح کا وقت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے، حضور تو مدینہ کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے خیال کے مطابق کہ حضور گھر میں ہیں، جب حضور باہر تشریف نہیں لائے تو وہ آگے بڑھے، گھر میں اندر داخل ہوئے۔ داخل ہو کر انہوں نے
چارپائی پہ لیٹے ہوئے حضرت علی کے جب اوپر سے کپڑا ہٹایا اور دیکھا یہ علی ہے تو کہنے لگے کہ اے علی تیرا نبی کدھر ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا میرا نبی وہاں پر ہے جہاں پر میرا اللہ چاہتا ہے، جہاں پر میرے رب نے چاہا میرے نبی کو پہنچا دیا۔ اب کافر ہکے بکے رہ گئے کہ اب ہمارے ساتھ ہوا تو ہوا کیا؟ اب وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی۔ آگے صدیق نے یہ نہیں پوچھا کون دروازے کو کھول دیا، پتہ تھا کہ یہ میرے پیغمبر کی دستک ہے، یہ میرے پیغمبر کی خوشبو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر صدیق کو بتایا کہ اے صدیق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا کہ اے نبی اپنے صدیق کو لے کر ہجرت کر جا، مکے کو چھوڑ کر مدینے میں چلا جا، اب ہجرت کا حکم مجھے آ گیا ہے، اب ہم ہجرت کریں گے، اب ہم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میری بیٹی نے کھانا تیار کیا ہے، میری بیٹی اسما نے، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کھانا تیار کیا ہے، آپ کھانا تناول فرما لیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں اے صدیق یہ کھانا ساتھ لے لیتے ہیں۔ تو اب مشکیزہ جو پانی کا تھا اور وہ جو کھانا تھا اس کو باندھنے کے لیے جب کوئی چیز نہ ملی تو حضرت اسما جو حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں انہوں نے اپنے دوپٹے کو پھاڑا، دو حصوں میں کیا، ایک کے ساتھ کھانے کو باندھا، ایک کے ساتھ مشکیزے کو باندھا۔ اللہ کے نبی کو حضرت اسما کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اسما تو ذات النطاقتین ہے، ذات النطاقتین ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ حضرت اسما کو لقب دیا۔ اب یہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانسار ساتھی حضرت ابوبکر صدیق غار ثور میں چلے گئے۔ اب غار ثور میں کتنے دن ٹھہرے؟ غار ثور سے مدینہ کو جاتے ہوئے راستے میں کیا کیا واقعات پیش ہوئے، کیا کیا واقعات رونما ہوئے، کس نے حضور کا تعاقب کیا، انشاءاللہ گزشتہ جمعہ میں بیان فرماؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔